معزز دوستو، آپ نے اکثر و بیشتر یہودیوں کے حوالے سے گریٹر اسرائیل کا تذکرہ تو سنا ہوگا، جس کی تعمیر کے لیے یہودی کوششیں کر رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل نامی یہ ایجنڈا کیا ہے؟ ہیکل سلیمانی اور تھرون آف ڈیوڈز کو یہودی نظریات میں اس قدر اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ 1897 میں بننے والے گریٹر اسرائیل کے نقشے کو کیوں یہودی دنیا سے چھپائے بیٹھے ہیں؟ اور دجال کے استقبال کے لیے تھرڈ ٹیمپل بنانے کا اصل مقصد ہے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ امیزنگ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اسی طرح کی علمی، ادبی اور معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چل کر آج کے اس اہم موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، گریٹر اسرائیل کا شیطانی منصوبہ 4 نکاتی ایجنڈے پر استوار ہے، جس پر یہودیوں اور قدامت پسند مسیحیوں کا کامل اتفاق بھی ہے، جس کی تکمیل کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کے 4 مراحل کی ترتیب میں اول سب سے خوفناک اور بڑی جنگ، دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے 2 اہم ترین مقامات کا انہدام، تیسرے نمبر پر معبد کی تعمیر اور چوتھے نمبر پر انبیاء کرام کی تاج پوشی کے لیے استعمال ہونے والے پتھر یعنی تھرون آف ڈیوڈ کو نو تعمیر شدہ ہیکل سلیمانی میں رکھا جانا ہے۔ پروٹوکولز آف زایان 1897 میں بنے تھے اور گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی تیار ہوا تھا۔ اس نقشے میں ایک سانپ ان تمام علاقوں کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ دنیا بھر میں کل 1.5 کروڑ یہودی موجود ہیں، جس میں صرف 35 لاکھ وہاں آئے ہیں۔ انہوں نے تمام یہودیوں کو اسرائیل لا کر آباد کرنا ہے۔ اس کے لیے انہیں جگہ چاہیے۔ واقعات کی ترتیب کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے قیامت صغری یا بہت بڑی اور خوفناک جنگ ترتیب دی جائے گی۔ عام فہم الفاظ میں شاید اسے تیسری عالمی جنگ بھی کہا جا سکتا ہے، جس کا میدان جنگ اسرائیل میں مجیدو نام کی ایک پہاڑی اور اس کے ارد گرد کے علاقے کو بتایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، مسیحی اور یہودی بائبل کی کتاب مکاشفات میں اس قیامت صغری کہلانے والی جنگ کی دلیل پیش کی گئی ہے، جس کے بعد گریٹر اسرائیل کا مرحلہ آئے گا۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو انہدام کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے۔ صخرہ چٹان کو کہتے ہیں۔ قبۃ الصخرہ وہ سنہری گنبد والی عمارت ہے جو اکثر تصاویر میں دیکھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ دونوں مقامات یروشلم میں ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ اس پہاڑی کو یہودی ٹیمپل ماؤنٹ یا معبد کی پہاڑی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ محترم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر یا مسجد، جسے یہودی معبد کہتے ہیں، اس پہاڑی پر تعمیر فرمایا تھا۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو جب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق جس چٹان سے آسمانوں کی جانب روانہ ہوا تھا، عبد المالک بن مروان نے اسی چٹان پر ایک گنبد بنوایا جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں۔ اردن کے شاہ حسین مرحوم نے اس گنبد پر سونے کی چادر چڑھائی تھی، جس کا وزن لگ بھگ 35 ٹن بتایا جاتا ہے۔ یہودیوں نے یہ ہرزہ سرائی کی تھی کہ یہ سونا ایک دن ہمیں نئے معبد کے لیے کام آئے گا۔ ناظرین گرامی، یہ وہی ٹیمپل ماؤنٹ ہے جس کے نام پر صلیبی جنگجو ٹیمپل نائٹ کے نام سے مشہور ہوئے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی پہاڑی کی حفاظت کے لیے لڑنے والا سالار۔ 1099 میں صلیبیوں کے یہ مقدس جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ قبۃ الصخرہ کے ساتھ مسجد عمر تھی، لیکن اب وہاں مسجد اقصی ہے۔ مسلمانوں کی لا علمی کا عالم تو یہ ہو چکا ہے کہ انہیں قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی میں فرق کا بھی علم نہیں۔ عمومی طور پر سنہری گنبد والی عمارت کو ہی مسجد اقصی تصور کر لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک گہرا دکھ ہے کہ جن وارثوں کو اپنے اثاثوں کا ہی علم نہ ہو، وہ ان کے تحفظ اور دفاع کے لیے کیا کر سکیں گے۔ مشہور اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار کے الفاظ میں گزشتہ 1900 برس سے یہودیوں کا خانہ کعبہ گرا پڑا ہے۔ 70 صدی عیسوی میں ٹائٹس رومی نے یہ معبد گرایا تھا۔ مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا۔ رومی بت پرست تھے اور ان کے ہاتھوں یہ کام ہوا تھا۔ یہودیوں نے تیسرا معبد یعنی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ 1967 میں انہیں جگہ کا قبضہ مل گیا۔ اب تعمیرات کے حتمی مرحلے کی طرف انہیں جانا ہے۔ 1967 سے پہلے مشرقی یروشلم اردن کا حصہ تھا۔ عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ کے بعد یہ حصہ صہیونیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس جنگ میں اسرائیل نے بیک وقت 3 عرب ممالک کو شکست سے دوچار کیا۔ یروشلم ہاتھ آنے کے بعد صہیونیوں نے فتح کا جشن بھی منایا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا اور ان کے عظیم فرزند اور نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسری مسجد یعنی یہودیوں کے الفاظ میں معبد تعمیر کیا تھا۔
दोस्तों चौंका देने वाली हकीकत ये भी है कि अब तीसरे मोहब्बत की तामीर के बाद इसमें वो मुकद्दस पत्थर ला कर रखा जाएगा जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो पत्थर है जिस पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताज पोशी हुई थी। ये पत्थर थ्रोन ऑफ डेविड या दाऊद अलैहिस्सलाम के तख्त के नाम से मशहूर है। इसी पत्थर पर बाद अज़ां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताज पोशी भी हुई। कुतब में दर्ज है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जो घर बनाया था उसमें ये पत्थर रख दिया गया था। इसराइली बादशाहों की ताज पोशी के लिए यही पत्थर बाद अज़ां भी इस्तेमाल होता रहा है। टेम्पल गिराने के बाद बादशाह टाइटस रूमी ये पत्थर अपने साथ रूम ले गया जहाँ से ये पत्थर आयरलैंड और स्कॉटलैंड से होता हुआ बरतानिया जा पहुँचा। 14वीं सदी ईस्वी में इस पत्थर को एक कुर्सी का हिस्सा बना दिया गया। बरतानिया में वेस्टमिनिस्टर की पार्लियामेंट के साथ वेस्टमिनिस्टर चर्च में ये कुर्सी मौजूद है। बरतानवी बादशाहों और मलका की ताजपोशी इसी कुर्सी पर बिठाकर की जाती है। दुनिया में यहूदियों की तादाद 1,40,00,000 के लगभग है, जबकि दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 1,50 करोड़ बताई जाती है। इन आदादो शुमार की रोशनी में मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा होने के बावजूद 1,50,00,000 यहूदी 1,50 करोड़ मुसलमानों से ज्यादा ताकतवर हैं। इसकी क्या वजह है? सिर्फ और सिर्फ बेअमली है। सेकुलर तुर्की की मुसल्लह अफवाज से तवील पंजा आजमाई करके शिकस्त देने वाले बूढ़े दानिशमंद तुर्क नजमुद्दीन ने मुसलमानों की हालत ज़ार पर तबसरा करते हुए कहा था कि 1.5 अरब मुसलमान 80 लाख यहूदियों का मुकाबला करने की बजाय खुदाई मदद और अबाबिलों के इंतजार में हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये अबाबिलें आ भी गई तो वो कंकर यहूदियों पर नहीं बल्कि बेअमल मुसलमानों पर फेंकेंगी। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपके इल्म में ख्वातिर ख्वाह इजाफा भी किया होगा। अगर वाकई आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि यहूदियों के एजेंडे बेनकाब हो सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।